الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى عباده الذين ارتضى ومن بهداهم اهتدى وبآثار أهل المدينة اكتفى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون صدق الله العظيم. وہ لوگ جو منافق ہیں، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا کہ وہ اپنے ان بھائیوں سے کہتے ہیں جو کافر اہل کتاب ہیں کہ اگر تم کو باہر نکالا گیا تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکلیں گے اور ہم تمہارے معاملے میں کبھی بھی کسی کا کہنا نہیں مانیں گے، اور اگر تم سے قتل و قتال کیا گیا تو ہم تمہاری ضرور مدد کریں گے،
اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق لوگ بڑے جھوٹے ہیں۔ اگر ان کو نکالا جاتا ہے تو یہ منافق لوگ ہرگز ان کے ساتھ باہر نکلیں گے نہیں، اور اگر ان کے ساتھ قتال بھی کیا جاتا ہے تو یہ ان کی مدد بھی نہیں کریں گے، اور اگر بالفرض ان کی مدد کر بھی لیں تو پیٹ پھیر کر بھاگیں گے، پھر ان کی مدد بالکل بھی نہیں کی جائے گی۔ دراصل ان کے دلوں میں اللہ سے زیادہ تمہاری ہیبت زیادہ موجود ہے۔ دراصل ان کے دلوں کے اندر تمہاری ہیبت اللہ سے زیادہ موجود ہے۔ یہ اس لیے کیونکہ یہ ایک ایسی قوم ہے جن کے اندر کچھ سمجھ بوجھ نہیں۔ یہ لوگ تمہارے ساتھ اکٹھے ہو کر قتال نہیں کریں گے مگر ایسی بستیوں میں جو قلعوں سے محفوظ ہوں، یا دیوار کے پیچھے سے ہی یہ تمہارے ساتھ قتل و قتال کریں گے۔ ان کی آپس کی جو دشمناوٹ ہے وہ بڑی سخت ہے، اور ان کے آپسی اختلافات بڑے گہرے ہیں۔ تم ان کو اکٹھا سمجھتے ہو، حالانکہ ان کے دل بالکل بکھرے ہوئے ہیں۔ ان کا مسلمانوں کے ساتھ اس طرح جھگڑا کرنا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ یہ ایک ایسی قوم ہے جس کے اندر سمجھ بوجھ نہیں۔ ان کی مثال ان لوگوں کی طرح ہے جو ان سے کچھ ہی پہلے اپنے کرتوت کا وبال چکھ چکے تھے، اور ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے۔ ان کی مثال شیطان کی طرح ہے، جب وہ انسان سے کہتا ہے کہ تو کافر ہو جا، پھر جب انسان کافر ہو جاتا ہے تو شیطان بھی کہہ دیتا ہے کہ میں تجھ سے بیزار ہوں، میں تو اس اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا پالن ہار ہے۔ وہ شیطان جو بہکانے والا ہے اور جس انسان کو بہکایا گیا، دونوں کا انجام یہ ہے کہ وہ دونوں جہنم کے اندر ہوں گے اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہی بدلہ ہوا کرتا ہے ان لوگوں کا جو ظلم کرنے والے ہوتے ہیں۔ اے ایمان والو، ڈرو اللہ سے، اور ہر شخص کو چاہیے کہ وہ ذرا غور کر لے اپنے ان اعمال میں جو وہ کل کے لیے آگے بھیج رہا ہے۔ ڈرو اللہ سے، یقین جانو اللہ پوری طرح باخبر ہے ان کاموں سے جو تم کرتے ہو۔ ان لوگوں کی طرح تم مت ہو جانا جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے غفلت برتی۔ ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے غفلت برتی، تو نتیجے میں اللہ نے خود ان کو ان کی جانوں سے غافل بنا دیا۔ یہی ہے وہ لوگ جو حد سے گزرے ہوئے ہیں۔ دوزخی لوگ اور جنتی لوگ کبھی بھی برابر شرابر ہو نہیں سکتے۔ جنتی لوگ ہی کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ سورہ حشر کے اندر آیت نمبر 10 تک بحمد اللہ تفسیر ہو چکی تھی۔ اس کے بعد سے تفسیر کا سلسلہ موقوف رکھا گیا تھا۔ ان آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے سوالیہ انداز اختیار کر کے تعجب کو ظاہر کیا ہے۔ جیسے کوئی آدمی کسی چیز پر متعجب ہو جاتا ہے تو وہ کس طرح سوالیہ انداز اختیار کرتا ہے کہ بھائی تو نے دیکھا کہ کیا ہوا وہاں چوک بازار میں؟ تو دیکھو وہ سوالیہ انداز اختیار کرتا ہے تعجب کو ظاہر کرنے کے لیے۔ تو اسی طرح یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ سوالیہ انداز اختیار کر رہے ہیں تعجب بتانے کے لیے کہ بڑا تعجب ہوتا ہے ان لوگوں پر جو یہ بتاتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور ظاہر تو یہ کرتے ہیں کہ ہمیں اسلام سے بہت محبت ہے، لیکن جب مسلمان ان کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، جب مسلمانوں کی توجہ کسی دوسری جگہ پر ہوتی ہے تو یہ لوگ مسلمانوں کے ساتھ غداری کرتے ہیں۔ ظاہر تو یہ کرتے ہیں کہ ہمیں اسلام سے بڑی محبت، لیکن دل ہی دل کے اندر اسلام کی نفرت کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ ایسے لوگوں پر بڑا تعجب ہوتا ہے، کیونکہ جب یہ لوگ مسلمانوں کے ساتھ رہتے ہیں، جب مسلمانوں کے ساتھ ان کا اتحاد ہے، تو ان کو تو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ لوگ کتنے بلند اخلاق والے ہیں، ان کا جو منہج ہے، ان کا جو مذہب ہے یہی صحیح ہے، لیکن پھر بھی ان کے دلوں کے اندر کچھ اثر نہیں آتا، اور پھر بھی مسلمانوں ہی کے ساتھ غداری، جن مسلمانوں نے ان کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کیا، تو یہ ایسی چیز ہے جس پر ہمیں
بہت تعجب ہوتا ہے۔ دوستی کرتے ہیں بنو قریظہ اور بنو نذیر سے، جو دونوں کے دونوں ایسے قبیلے ہیں جن کا تعلق یہود قوم سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بنو نذیر نے جب غداری کی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی کہ دیکھو 10 دن کے اندر تمہارا قلعہ خالی کر دو، بستی چھوڑ کر چلے جاؤ، ورنہ میں ایک ایسی زبردست فوج تم کو نکالنے کے لیے بھیجوں گا کہ جس کے ساتھ مقابلہ کرنے کی تمہارے اندر تاب نہیں ہوگی۔ 10 دن کا موقع ان کو دیا تھا کہ عزت سے وہ نکل جائے، لیکن انہوں نے بات مانی نہیں۔ دراصل کیوں انہوں نے بات نہیں مانی؟ کیونکہ یہ منافق لوگ تھے نا، یہ ان کو تسلی دے رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ بھائی اگر تم کو باہر نکالا جاتا ہے تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکلیں گے، یہ محمد جو بھی بات تمہارے خلاف کہے گا ہم اس کی بات ذرہ برابر بھی مانیں گے نہیں، تم فکر مت کرو، اگر جنگ کی نوبت بھی آ گئی نہیں تو ہم فل تمہاری مدد کریں گے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہاں پر گواہی دے رہا ہے اس بات کی کہ یہ منافق قسم کے لوگ بڑے جھوٹے ہیں۔ جب مسلمانوں نے ان کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا، یہ مسلمان کے نہیں ہوئے تو یہود کے کہاں سے ہوں گے؟ یہ دراصل قبیلہ انصار ہی کے کچھ لوگ تھے، لیکن قبیلہ انصار کی اکثریت ایسی تھی جو مسلمانوں سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی۔ کچھ لوگ ایسے تھے، عبداللہ ابن ابی اور اس کے جو رفقا ہیں، وہ ظاہر تو یہ کرتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، کیونکہ اگر سب کو پتہ چل جائے گا کہ وہ کافر ہیں تو ان پر کافروں جیسا معاملہ ہوگا، اور جس طرح کافروں پر سختی ہوتی ہے، ان سے ٹیکس وصول کیا جاتا ہے، ان کی جان اور مال دونوں حفاظت میں نہیں ہوتے، تو اس طرح اگر وہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں بتائیں گے تو صورت حاضہ کے اندر ان کی جان اور ان کا مال جو ہے وہ خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ تو اپنے آپ کو مسلمان بتاتے ہیں اپنی حفاظت کے پیش نظر، کیونکہ مسلمانوں سے بڑے ڈرتے تھے اور یہ لوگ جانتے تھے کہ یہ لوگ بہت ڈریں گے، ان لوگ کے ساتھ کچھ کھلم کھلا مقابلہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس سے ظاہر تو یہ کرتے تھے کہ بہت محبت ہے ان کو، لیکن باطن ہی کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو اسلام کے پکے دشمن، اس لیے یہ مسلمانوں کی عدم توجہ کے وقت یہود کا ساتھ بھی بہت دیتے تھے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، ان کے اندر کچھ لینے کا ہے نہیں، جب جنگ کی بات آئے گی نہیں تو پیٹ پھیر کر بھاگنے والے سب سے پہلے یہی لوگ ہوں گے، اور یہ تو اس وقت جب جنگ کرنے کے لیے باہر نکلیں گے، یہ تو جنگ کرنے کے لیے ہی نہیں نکلیں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ 10 دن کی مہلت جب پوری ہو گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لشکر نکالا تو 21 دن تک محاصرہ کیا اس قلعے کا، اور 21 دن تک انہوں نے مدد چاہی، لیکن ان 21 دنوں کے اندر کوئی منافق باہر آ کر یہود کا معاون بنا نہیں، سب اپنے گھر کے اندر ہی بیٹھے رہے۔ اللہ نے یہ بات قرآن کے اندر بتلائی۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں کہ دیکھو یہ منافق لوگ جو ہیں ان کے اندر بہت بری عادت کیا ہے معلوم ہے؟ وہ یہ ہے کہ یہ تم اے مسلمانوں تم سے زیادہ ڈرتے ہیں، اللہ سے کم ڈرتے، تمہاری ہیبت اللہ سے زیادہ ان کے دلوں کے اندر موجود ہے۔ یہ ان کی سب سے بڑی مسٹیک ہے کہ جب آدمی لوگوں سے زیادہ ڈرتا ہے اور اللہ سے کم ڈرتا ہے تو اس کے اندر پھر خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، اور اسی کو ہماری زبان کے اندر اگر ہم کہیں ریاکاری۔ آدمی ریاکار کب کہلاتا ہے؟ جب وہ لوگوں کے لیے، لوگوں کو امپریس کرنے کے لیے اور دکھاوے کے لیے اعمال کرے۔ لمبی لمبی نمازیں پڑھتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اس لیے تاکہ لوگ امپریس ہو جائیں، ان کے دل و دماغ کے اندر یہ بات بیٹھ جائے کہ میں بڑا اچھا انسان ہوں، میری کچھ تعریف ہو جائے، تو یہ ہوتی ہے ریاکاری۔ یہ آدمی اس وقت کرتا ہے جب اللہ کا خوف اس کے دل کے اندر کم اور لوگوں کا خوف اس کے دل کے اندر زیادہ ہوتا ہے۔ دیکھو اس کے اندر دو پہلو ہیں، ایک ہوتا ہے یہ کہ آدمی اعمال کرنے سے پہلے ہی نیت غیر اللہ کی باندھ دے، یعنی سرے سے ہی ریاکاری وہ کر رہا ہے اور وہ عمل انجام ہی دے رہا ہے غیر اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ مثلا نماز پڑھ رہا ہے تو نماز پڑھنے کے اندر اس کی نیت اللہ کو راضی کرنے کی نہیں ہوتی، بلکہ نیت ہی سرے سے یہ ہوتی ہے کہ میں نماز اس لیے پڑھنا ہوں تاکہ یہ جو سامنے جو بیٹھے ہیں نا یہ لوگ مجھے اللہ والا سمجھے، اور اللہ والا سمجھے، میرے معتقد ہو جائے تو میں اپنے کام ان کے پاس کرواؤں۔ قرآن پڑھتا ہے تو سب کے سامنے قرآن اس لیے پڑھتا ہے تاکہ دوسرے لوگ راضی ہو جائیں۔
اللہ کو راضی کرنے کی نیت نہیں ہوتی تو یہ بہت بری چیز، اس کو دوسرے الفاظ میں تم شرک ہی کہہ لو کہ تم اپنا خدا لوگوں کو بنا رہے ہو، کیونکہ عبادت کے ذریعے سے تم کو تو راضی اللہ کو کرنا تھا، لیکن ہم عبادت کے ذریعے سے جب راضی مخلوق کو کر رہے ہیں تو یہ شرک ہی ہوا۔ تو اس سے ہماری حفاظت بہت ضروری ہم کو کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بیماری سے ہماری حفاظت کرے۔ اور ایک ہوتا ہے یہ کہ آدمی عمل کر لیتا ہے، لیکن عمل کر لینے کے بعد اس کے دل کے اندر خیال آتا ہے کہ یار میں نے اللہ کے لیے کام کیا یا لوگوں کو راضی کرنے کے لیے کام کیا۔ قرآن پڑھتا ہے وہ بیچارہ 1-2 پارے پڑھ لیتا ہے، لیکن پھر جب قرآن بند کرتا ہے تو دل کے اندر ایک خیال کہ میں نے لوگوں کو راضی کرنے کے لیے کام کیا یا اللہ کو راضی کرنے کے لیے کام کیا۔ تو بہت سی نوجوان لوگ اس بیماری کے اندر مبتلا ہیں اور پریشان بھی بہت ہوتے ہیں۔ تو یہ کوئی بری بات نہیں، بلکہ بہت سے اللہ والوں نے تو یہ بات کہی ہے کہ وہ انسان جس کو یہ خیال آتا ہے عمل کرنے کے بعد کہ کیا میں نے یہ کام اللہ کے لیے کیا ہے لوگوں کے لیے کیا، وہ آدمی تو اچھا کام کر رہے ہیں، یہ اس کی ایک دلیل ہے اور یہ اس کا ایک نتیجہ ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ وہ ریاکاری سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ اگر کسی آدمی کے اندر بیماری ہو تو اس کی طرف بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت نہیں، اور نہ یہ کوئی ایسی چیز ہے جو بری سمجھی جاتی ہے، بلکہ بہت سے اللہ والوں نے تو اس کو اچھا سمجھا ہے اور اس کو دلیل بنایا ہے اس بات کی کہ آدمی کام کرتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تبھی تو اس کو فکر ہے اور تبھی تو یہ کوشش کر رہا ہے، تبھی تو یہ خیالات اس کے دل و دماغ کے اندر در رہے ہیں۔ آدمی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کام کرتا ہو جاتا ہے نا تو پھر حقیقی اجر اس پر مرتب ہوتا ہے اور اللہ اس کو دین دنیا دونوں اعتبار سے کامیاب اور سرخرو بناتے ہیں۔ اخلاص کے ساتھ کام کرنا، اس کی ایک دلیل اگر میں آپ لوگوں کو بتاؤں وہ یہ کہ آدمی جب تنہائی کے اندر بھی اسی کیفیت کے ساتھ عبادت کرتا ہے جو سب کے سامنے کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ اس عبادت کے سلسلے میں وہ اخلاص کے درجے کو پہنچ گیا۔ مثلا نماز پڑھ رہے ہو تو قیام بھی کافی دیر تک کرتا ہے، رکوع بھی مضبوط کرتا ہے، جو قرات کرنی ہے قرات بھی اچھی طریقے سے کرتا ہے، اور جتنے بھی ارکان نماز کے ہیں وہ من کل الوجوہ اچھے طریقے سے وہ ادا کرتے ہیں۔ تو یہ تو سب کے سامنے اس نے ادا کیا، اب گھر جا کر جب وہ سنت پڑھے گا تو کیا اسی طرح اگر وہ نماز پڑھتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ نماز پڑھنے کے سلسلے میں وہ آدمی ریاکار نہیں۔ اسی طرح مال خیرات وغیرہ جو سب کے سامنے کیا جاتا ہے، تو ایک لائن چل رہی ہے، سب لوگ فقراء کو کچھ رقم دے رہے ہیں، اب باری باری سب دے رہے ہیں اور پھر تم بھی دے رہے ہو، تو یہ تو تم نے سب کے سامنے دیا، اب اسی طرح یہ رقم تم اکیلے کے اندر بھی دو جب کوئی دیکھ نہ رہا ہو، تو اس کا مطلب یہ کہ یہ جو تمہارا صدقہ ہے تم نے خالص اللہ کے لیے کیا۔ تو جب ہماری باطنی عبادات خارجی عبادتوں کی طرح ہو جائے اور کیفیتوں کے اندر اتحاد ہو جائے تو اس کا مطلب یہ کہ یہ اخلاص ہمارے اندر آ گیا، اور یہی ہے وہ اخلاص جس کی وجہ سے اجر پھر ہم پر مرتب ہوگا۔ منافق قسم کے لوگ تو یہ بالکل بدمعاش تھے، وجہ اس کی یہی کہ مسلمانوں کا خوف ان کے دلوں کے اندر بہت زیادہ، تو مسلمانوں کو دکھانے کے لیے بہت سے اعمال کرتے تھے اور بڑے پکے تھے، جماعت کے ساتھ نماز بھی ادا کرتے تھے تاکہ مسلمانوں کو شک نہ پڑے کہ یہ لوگ منافق ہیں۔ مسلمانوں سے بہت ڈرتے تھے نا، تو اللہ کا خوف کم اور مسلمانوں کا خوف چونکہ زیادہ تھا نا، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہ بات کہی کہ یہ تو ایسے لوگ ہیں جن کے اندر سمجھ بوجھ نام کی کوئی چیز ہی نہیں، اور یہ چیز بالکل عقل سے دور ہے، فہم سے دور ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ وہ ایسی بری خصلتوں کو اپنے اندر پیدا نہ کرے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 14-15 کے اندر یہ بات بیان کی ہے کہ یہ یہود لوگ جو مسلمانوں کے ساتھ لڑتے ہیں وہ اس طرح لڑیں گے کہ اپنے کو ایسا لگے گا کہ سب اکٹھے ہیں، اور کتنی ترتیب اور مساوی انداز سے یہ لوگ مسلمانوں کے ساتھ قتل و قتال کرنے ہیں۔ لیکن یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ تمہارے ساتھ قتل و قتال اسی وقت کریں گے جب یا تو وہ قلعے کے اندر بند ہوں یا وہ ایسی جگہ پر ہوں جہاں پر تمہارے ہاتھ ان کو پہنچ نہ سکیں، اس طرح وہ قتل و قتال کریں گے۔ ورنہ جب آمنے سامنے کی بات آتی ہے تو کبھی بھی یہود لوگ مسلمانوں کے ساتھ لڑیں گے نہیں، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ یہاں پر تو ان کو شکست ہو جائے گی۔ آج کے زمانے میں اگر آپ دیکھیں تو اسی بات کی عکاسی ہو رہی ہے۔ یہ یہود لوگ جو مسلمانوں کے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں تو بس پلین سے بوم یہ لوگ ڈالیں گے ان بستیوں پر جہاں بچے ہوں، بیویاں ہوں، عورتیں ہوں،
لیکن کبھی بھی جو آن گراؤنڈ کمبیٹ ہوتی ہے اس کے اندر یہ لوگ ملوث نہیں ہوں گے، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ جب زمین پر باری آئے گی نا تو یہ لوگ ہمارے لیے بھاری ثابت ہو سکتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ تمہارے ساتھ اکٹھے ہو کر قتل و قتال نہیں کریں گے، اسی وقت کریں گے جب وہ ایسی بستیوں کے اندر ہوں جو قلعوں سے محفوظ ہیں۔ دیوار کے پیچھے ہوں گے تب بڑی بہادری سے لڑیں گے، لیکن جب آمنے سامنے روبرو مقابلہ ہوگا تب ان کے اندر مقابلے کی تاب نہیں ہوگی۔ اے مسلمانوں، تم تو ان کو یہ سمجھتے ہو کہ یہ سب اکٹھے ہیں، متحد ہیں، لیکن یاد رکھو ان کو متحد کیا ہے مسلمانوں کی عداوت۔ مسلمانوں کی عداوت نے ان کو متحد کیا ہے، دشمنی نے ان کو متحد کیا ہے، ورنہ ان کے دل سب بکھرے پڑے ہیں، سب اپنے اپنے اختلافات کے اندر پڑے ہوئے۔ آج دیکھو کہ یہ جو غیر مسلم اقوام ہے ان کو کتنی زیادہ دشمنی ایک دوسری قوم کے ساتھ، اتنی زیادہ دشمنی کہ بڑی بڑی جنگیں ہوئی، ورلڈ وار 1، ورلڈ وار 2، جنگ عظیم 1، جنگ عظیم 2، یہ سب کیا مسلمانوں کی وجہ سے ہوا؟ یہ تو سب ان کا آپس کے اندر کچھ لڑائی جھگڑا تھا، اس وجہ سے یہ ہوا۔ اتنی دشمنی کہ یہ بالکل بھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے بھی نہ رہ سکے، لیکن مسلمانوں کی دشمنی چونکہ سب کے اندر ہے نا، اس سے اس دشمنی نے ان کو اکٹھا کر دیا ہے، متحد کر دیا ہے۔ اور کیوں متحد نہیں کرے گی؟ روشنی جب ایک جگہ جل رہی ہو اور روشنی جب ایک جگہ موجود ہو تو تاریکی خواہ جون سے بھی سبب کی وجہ سے ہو، سب اس روشنی کو ختم کرنے کے در پہ ہوں گے۔ تو اسی طرح اسلام گویا ایک روشنی ہے، اور یہ جو کافر ہیں تو خواہ الگ الگ اقوام سے ان کا تعلق ہے، لیکن اس روشنی کو ختم کرنے کے سب در پہ ہیں۔ لہٰذا اگر ان کے ساتھ مقابلہ کرنا ہو تو عقل مندی اسی کے اندر ہے کہ مسلمان جو ہے وہ ان کو آپس میں بھرا دے اور آپس میں ان کا جھگڑا کروا دے۔ جب آپس میں لڑیں گے نا تو خود ان کی طاقتیں کمزور ہوں گی انہیں، پھر جب ہمارا مقابلہ کرنے کے لیے آئیں گے تو اور کمزور طاقت لے کر آئیں گے، اور پھر ہمارا ہی غلبہ ہوگا اور یہ لوگ مغلوب ہوں گے۔ مسلمانوں کے ساتھ جو لڑائی جھگڑا غیر مسلم اقوام کرتے ہیں یہ اسی وجہ سے کرتے ہیں کیونکہ یہ لوگ ایسے لوگ ہیں جن کے اندر سمجھ بوجھ کچھ نہیں۔ ان کی مثال ان لوگوں کی طرح ہے جو ان سے کچھ ہی پہلے اپنے کرتوت کا وبال چکھ چکے، یعنی بنو نذیر کے جو یہود ہیں نا، انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ غداری کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو قبض کرنا چاہا تو حضور نے پھر کہہ دیا کہ بھئی 10 دن دیتا ہوں، جلدی جلدی خالی کرو ورنہ جنگ ہوگی۔ تو اس طرح پھر انہوں نے خالی کر دیا۔ اللہ کہہ رہے کہ ان کی مثال ان لوگوں کی طرح ہے جو ان سے کچھ ہی پہلے اپنے کرتوت کا وبال چکھ چکے۔ کون لوگ تھے یہ؟ قبیلہ بنی قینقاع۔ قبیلہ بنو قینقاع ایک یہودی قبیلہ تھا جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ پہلے عہد کیا تھا، اور پہلے یہ مسلمانوں کے ساتھ تھے، اور انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ دیکھو جو بھی اب مسلمانوں پر حملہ کرے گا نا تو مل کر دفاع کریں گے، لیکن پھر انہوں نے بھی غداری کی۔ غداری کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کرنے پر یہ برانگیختہ ہوئے۔ جب جنگ ہوئی تو پھر ان کو ایسا لگا کہ اب ہم جنگ جیت نہیں سکیں گے، تو شکست خوردہ جب ہوئے تو حضور نے ان کو بھی جلا وطن کیا تھا اور ان کو بھی نکالا تھا وہاں سے۔ تو یہاں پر اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو تو یہ واقعہ دیکھ کر عبرت حاصل کرنی چاہیے تھی کہ قبیلہ بنی قینقاع کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، ان کو جلا وطن کیا گیا تو ہم کو بھی جلا وطن کیا جا سکتا ہے۔ تو یہاں پر اس کی طرف بھی ان کی توجہ نہیں گئی، یہ ان کی کم عقلی کی بات ہے۔ یہاں پر اللہ اس مثال سے یہی بات کہنا چاہ رہے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ منافق لوگ جو تھے نا، ان کی مثال شیطان کی طرح ہے کہ جب وہ انسان سے کہتا ہے کافر ہو تو کہہ تو دیتا ہے، وہ انسان بات مان لیتا ہے اس کی۔ اور یہ ذرا پنکھے چالو کر دو، نہیں ہے گرمی لگ رہی ہے۔ جزاک اللہ۔ تو یہ منافق قسم کے جو لوگ ہیں نا، ان کی مثال شیطان کی طرح ہے کہ شیطان انسان سے کہہ دیتا ہے کہ کافر ہو جائے، پھر جب انسان کافر ہو جاتا ہے تو پھر شیطان بالکل بری ہو جاتا ہے اس سے اور کہتا ہے کہ بھائی کافر تو ہوا ہے، تیری گمراہی کی وجہ سے اس میں میرا کوئی لین دین نہیں، میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہوں۔ یعنی یہاں منافق قسم کے لوگ کس طرح بڑھاوا دیتے تھے یہود کو اور کہتے تھے لڑو لڑو،
تمہارا ساتھ ہم دیں گے، لیکن پھر جب عین جنگ کا موقع آتا تھا تو پھر کوئی کچھ ساتھ دیتا نہیں تھا۔ شیطان کی طرح ان کی مثال ہے کہ شیطان بھی لوگوں سے کفر کرواتا ہے، لیکن پھر جب قیامت کے دن سب کا حساب ہوگا اور لوگ شیطان کے پاس آئیں گے کہ تو نے ہمیں گمراہ کیا، ہم نے کہاں کچھ کیا، تو شیطان بھی کہہ دے گا کہ بھائی میں نے تو فقط ایک چیز کی طرف تمہیں بلایا تھا، تم نے اس بلاوے کو قبول کر لیا تھا، میرا تمہارے اوپر کوئی اختیار تھوڑی تھا، نہ تم میری مدد کر سکتے ہو نہ میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں، لہٰذا اپنے کیے ہوئے کرتوت کی وجہ سے تم میری اوپر بلیم مت ڈالو اور میری ملامت مت کرو، میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہوں اور میں خود اپنی جان کو بچانے کی فکر کے اندر ہوں۔ تو اس طرح وہ بالکل بیزار ہو جائے گا، بالکل منافق لوگوں کی طرح جو یہود سے بیزار ہو گئے تھے۔ اور اس کی مثالیں بھی کچھ قرآن کریم کے اندر ہے۔ غزوہ بدر کا موقع جب تھا نا اور تمام مشرکین مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے مکہ چھوڑ کر مدینہ آ رہے تھے اور یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم مسلمانوں کو آج نیست و نابود کر دیں گے، بیک اور بون سے اکھاڑ کر پھینک دیں گے، تو اتنے میں ان لوگوں کو یہ خوف ہوتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم مکے سے باہر نکل جائیں اور ہمارے جو گھر ہیں نا اس پر قبیلہ کنانہ حملہ کر دے۔ وجہ اس کی ہے کہ قبیلہ کنانہ کے ساتھ قریش والوں کو ایک دشمنی تھی۔ اب قریش والے اگر حضور پر حملہ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو پھر مکہ خالی رہ جائے گا، تو ہو سکتا ہے کہ یہ جو دشمن قبیلہ ہے قبیلہ کنانہ یہ مکہ پر حملہ کر دے۔ تو یہ ایک خوف ان کو لگا رہتا تھا کہ اتنے میں ہوا ہے کہ شیطان قبیلہ کنانہ کے سردار کی شکل کے اندر ان کے پاس حاضر ہوتا ہے۔ ابن جریر طبری نے یہ روایت بیان کی ہے کہ شیطان قبیلہ کنانہ کے سردار کی شکل میں ان کے سامنے حاضر ہوتا ہے اور اس سردار کا نام تھا سراقہ ابن جوشم۔ وہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ بھائی دیکھو تم مسلمانوں کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرنے کے لیے جا رہے ہو، بالکل بے فکر رہو، میں قبیلہ کنانہ کا سردار ہوں، میرے طرف سے اور میری قبیلے کی طرف سے تم کو ذرہ برابر بھی تکلیف پہنچنے والی نہیں ہے، لہٰذا لڑائی جھگڑا تمہیں کرنا ہو کر لو، تم کو اگر ایسا لگے بھی کہ تم مغلوب ہو جاؤ گے تو فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تمہارے لشکر کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ کچھ مغلوب ہونے والے نہیں ہو، تم تو غالب ہونے والے ہی ہو۔ اس طرح اس نے گویا تسلی دلوائے اور کہا کہ میں بھی تمہارے ساتھ آؤں گا لڑائی جھگڑا کرنے کے لیے۔ اب یہ شیطان سراقہ کی شکل میں ان لوگ کے ساتھ تھا۔ اتنے میں جب مسلمانوں کی طرف سے حملہ ہوا اور فرشتوں نے بھی مسلمانوں کی مدد کی، تو یہ تو شیطان تھا، یہ تو وہ سب کچھ دیکھ لیتا تھا جو یہ لوگ نہیں دیکھ سکتے تھے، لہٰذا اس نے جب یہ دیکھا نا کہ فرشتے بھی مسلمانوں کی طرف سے اب حملہ کر رہے ہیں، تو اس نے ایک نام حارث ایک ساتھی تھا اس نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا۔ اتنے میں اس نے اس کا ہاتھ نیچے پھینکا اور وہ بھاگا وہاں سے۔ سب لوگوں نے اس کو میدان جنگ کے اندر پکارا بھی اور کہا بھی اے سراقہ کہاں جا رہے تو نے تو بڑی بڑی باتیں کی تھی، تسلی دی تھی کہ تو ہمارا ساتھ دے گا، لیکن وہ کچھ سنے گا نہیں اور بھاگ گیا۔ جب تمام لوگ شکست کھا کر مکہ پہنچے تو سب نے یہ کہا کہ بھائی سراقہ کہاں ہے؟ اس نے تو تسلی دی تھی کہ تم لوگ غلبہ حاصل کرو گے۔ تو سب سے بڑی غداری تو اس نے کی کہ عین جنگ کا موقع تھا، دشمن بڑی تیزی سے حملہ کر رہے تھے، میدان جنگ کی گرمی محسوس ہو رہی تھی کہ تب سراقہ نے ہم کو پیٹ دکھا دی اس نے۔ تو جب وہ سراقہ کے پاس پہنچے نا تو سراقہ ابن جوشم کہنے لگا کہ بھائی میں تو تمہارے ساتھ تھا ہی نہیں، تمہارے ساتھ کون تھا وہ مجھے معلوم نہیں، لیکن میں تو یہاں پر ہی ہوں۔ تب لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ جو ساتھی تھا نہیں ان کے ساتھ وہ سراقہ تھا نہیں، بلکہ اس نے سراقہ کی شکل اختیار کی تھی اور وہ دراصل شیطان تھا۔ وہ لوگوں کو بڑھاوا تو دے رہا تھا کہ تم کرو اپنا کام، لیکن جب دیکھا کہ مقابلہ تیزی اور سختی کے ساتھ ہو رہا ہے تو اس نے پیٹ پھیر کر فرار اختیار کی اور تمام لوگوں کو اس نے معلق چھوڑ دیا۔ یہاں پر اللہ یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ شیطان کے پیچھے مت بھاگو، یہ شیطان اتنا خطرناک ہے، اتنا چالاک ہے کہ تمہارا ساتھ تو پہلے دے گا یہ، لیکن پھر جب عین عذاب کا وقت آئے گا نہیں تو تم اکیلے رہ جاؤ گے، یہ کوئی تمہارا عذاب تم سے ہلکا کرنے والا ہے نہیں، اس نے خود ہی اتنے گناہ کیے ہیں، یہ تو اس کا عذاب جھیلے گا یا تمہارا عذاب جھیلے گا۔ اسی طرح ایک قصہ برشی سا راہب کا بھی کتابوں کے اندر نقل کیا گیا ہے، اور تفسیر ابن کثیر کے اندر علامہ ابن کثیر نے اسی آیت کے تحت وہ قصہ نقل کیا ہے
کہ ایک برسی سا راہب نام کا عبادت گزار شخص تھا بنو اسرائیل کے اندر. بہت عبادت اس نے اللہ کی تھی. کہنے والے کہتے ہیں کہ 60 سال تک اس نے اللہ کی عبادت کی. اللہ کا قریب بھی بہت تھا. اور یہ قصہ ابن جریر بیان کرتے ہیں، اور اسی طرح حضرت علی سے منقول ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود سے منقول ہے، طاؤس سے منقول ہے، بہت سے بڑے بڑے لوگوں نے یہ قصہ بیان کیا ہے. تو برسی سا راہب ایک اتنا زیادہ عبادت گزار شخص تھا کہ 60 سال تک اس نے اللہ کی عبادت کی. شیطان نے اس کو بہت زیادہ ور گلانا چاہا اور راہ راست سے اس کو ہٹانا چاہا، لیکن کبھی بھی وہ ور گلانے میں کامیاب نہیں ہوا. اتنا زیادہ تقویٰ برسی سا راہب کو حاصل تھا. لیکن ایک مرتبہ ہوا یہ کہ ایک عورت تھی جو بکریاں چرایا کرتی تھی. وہ بکریاں چرایا کرتی تھی، اور پھر جب وہ تھک جاتی نا تو رات کے وقت یہ جو راہب ہے نا اس کی خانقاہ کے اندر چلی جاتی تھی اور رات وہاں پر گزارتی تھی، آرام وہاں پر کرتی تھی، کیونکہ وہ سمجھتی تھی کہ یہ تو راہب کی خانقاہ ہے اور خانقاہ کے اندر تو کچھ برا میرے ساتھ ہو نہیں سکتا. اس لیے وہاں پر وہ چونکہ سیف محسوس کرتی تھی، اس لیے وہاں پر وہ جاتی تھی اور پناہ حاصل کرتی تھی، آرام کرتی تھی. اس کے 4 بھائی تھے. اب ہوا یہ کہ ایک دن وہ آرام کر رہی تھی کہ شیطان نے لوگوں کے سامنے یہ بات ظاہر کی کہ یہ عورت ایسی ہے کہ جنات نے اس کو ستایا ہے. اور اس طرح جب وہ خبریں سنتی گئی تو وہ خود بھی اپنے آپ ہی سمجھنے لگی کہ مجھے شاید کچھ بیماری ہے، جنات میرے پیچھے پڑ گئے ہیں اور اس وجہ سے ذرا پاگل پن کے آثار میرے اندر نمایاں ہیں. تو اس طرح وہ بیمار چل ہی رہی تھی کہ پھر شیطان آتا ہے اس کے 4 بھائیوں کے پاس اور وہ کہتا ہے کہ دیکھو یہ برسی سا راہب جو ہے نا جس کی خانقاہ کے اندر یہ آرام کرتی ہے، اسی کے پاس اس کا علاج کرواؤ، اس لیے کہ وہ بہت بہتر علاج کرنے والا ہے، جو بھی بیماری اس کو ہوگی جڑ سے یہ ختم کروا دیں گے. اب اس طرح شیطان نے اس کے بھائیوں کے اندر یہ بات ڈالی کہ وہ سب برسی سا راہب کے پاس گئے. انہوں نے کہا کہ دیکھو ہماری ایک بہن ہے، اس کو جناتوں نے ستایا ہے، اس لیے آپ ان کا علاج کر دیتے ہو تو بہت اچھا. وہ آپ رات کے وقت آپ ہی کی خانقاہ کے اندر آتی ہے اور وہاں پر آرام کرتی ہے. تو برسی سا راہب نے بھی کہہ دیا ٹھیک ہے، علاج کرنے میں تو کوئی حرج نہیں. اب وہ علاج کرتا گیا. اتنے میں پھر ایک محبت اس عورت کے لیے پیدا ہو گئی، اور ایک دن اتنی زیادہ محبت ہو گئی کہ ناجائز تعلقات اس نے اس عورت کے ساتھ قائم کر لی. ناجائز تعلقات کے نتیجے میں اس عورت کو حمل بھی ٹھہر گیا. اب یہ برسی سا راہب بہت ٹینشن میں آ گیا کہ میں نے اس کے ساتھ زنا کر لیا، اس کا حمل آ گیا ہے. اس کے بھائی پوچھیں گے کہ یہ حمل کہاں سے آیا تو میں کیا جواب دوں گا؟ لوگ پوچھیں گے یہ حمل کہاں سے آیا تو میں کیا جواب دوں گا؟ میں تو بڑا اللہ والا لوگوں کے سامنے ظاہر ہوتا ہوں. جب لوگوں کو پتہ چلے گا کہ میں نے زنا کیا ہے تو میری کوئی عزت رہے گی نہیں. تو اتنے میں شیطان اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے دیکھ برسی سا، تو اس عورت کو قتل کر دے اور کسی جگہ اس کو دفن کر دے. ایسی جگہ اس کو دفن کر کہ کسی کو کچھ پتہ بھی نہ چلے کہ یہ کہاں مری ہے. اور دیکھ تو بڑا اللہ والا ہے، کوئی تجھ پر شک نہیں کرے گا، کسی کو تیرے بارے میں بالکل بھی شک نہیں ہوگا کہ تو نے اس کو قتل کیا ہے. اگر کوئی پوچھ گچھ تیرے ساتھ ہوتی بھی ہے تو جھوٹ بول دیجیے. تو اس طرح برسی سا بہکاویت کے اندر آیا اور اس نے اس عورت کو قتل بھی کر دیا. یعنی ایک گناہ اس نے کیا زنا اور دوسرا گناہ اس نے کیا قتل. اور پھر اس نے اس عورت کی لاش کو لیا اور ایک جگہ پر اس نے اس کو دفن کر دیا. اب شیطان بڑا چالاک کہ یہ مسلمانوں کا کبھی بھی ہمدرد ہوتا نہیں ہے، بلکہ یہ کافروں کا بھی ہمدرد نہیں ہوتا. انسانی مخلوقات ہی سے اس کو بغض اور دشمنی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ آگ سے بنا ہوا اور ہم مٹی سے بنے ہوئے. وہ یہ سمجھتا ہے آگ اوپر جاتی ہے مٹی نیچے آتی ہے. تو یہ لوگ حقیر قسم کے لوگ، پھر بھی اللہ نے ان کو عزت دی، مجھے رسوا کیا. ایسا چلے گا نہیں. تو اس لیے اس کو انسان سے بڑی پکی دشمنی ہے. تو یہ وہ جو 4 بھائی تھے نا ان کی خواب کے اندر آتا ہے اور خواب کے اندر آ کر کہتا ہے کہ دیکھو یہ برسی سا راہب جس کے پاس تمہاری بہن کو بھیجتے تھے علاج کروانے کے لیے، یہ برسی سا راہب نے اولاً اس کے ساتھ زنا کیا اور پھر اس نے اس کو قتل کر دیا. خواب کے اندر سب نے یہ منظر دیکھا، سب بیدار ہوتے، سب بے چین ہوتے ہیں کہ ایک بھائی نے ہمت کر کے کہہ دیا کہ بھائی میں نے اتنا عجیب خواب دیکھا
کہ وہ جو برسیسا ہے نا اس نے ہماری بہن کے ساتھ زنا کیا اور اس نے اس کو مار ڈالا ہے۔ تو دوسرے بھائی، تیسرے بھائی، چوتھے بھائی، سب جتنے بھی تھے سب بھائیوں نے یہی کہا کہ ہم نے بھی یہی خواب دیکھا۔ اب ایک آدمی یہ خواب دیکھے تو ہو سکتا ہے کہ کچھ غلط ہو، لیکن چاروں چار بھائی ایک ہی رات کے اندر وہ خواب دیکھیں تو اس کے اندر پھر حق کی گنجائش رہتی ہے۔ تو خواب کے اندر شیطان نے کیا تھا ایسا کہ دیکھو یہ فلاں جگہ ہے نا، یہاں پر برسیسا نے تمہاری بہن کو دفن کیا تھا، اس جگہ کو تم کھودو، وہاں سے لاش نکالو، تم کو تمہاری بہن کی لاش بھی ملے گی۔ تو تمام چاروں چار بھائیوں نے اس طرح قبرستان کا رخ کیا، اور جہاں پر برسیسا نے دفن کیا تھا نا وہاں پر جب انہوں نے کھودنا شروع کیا تو ان کی بہن کی لاش بھی ان کو وہاں پر ملی۔ تب ان کو یقین ہو گیا کہ اس کا قاتل برسیسا ہی ہے، برسیسا نے اس کے ساتھ زنا کیا۔ تو سب بادشاہ کے پاس پہنچے، انہوں نے شکایت کی تو برسیسا کو پھر لایا گیا۔ اب یہ چار بھائی تھے، چار بھائی گواہی دے رہے ہیں تو اس گواہی کو پھر قبول بھی کر لیا جاتا ہے، اور اس طرح برسیسا کے لیے جو قاضی صاحب تھے انہوں نے قتل کا فیصلہ سنا دیا کہ برسیسا نے چونکہ زنا کیا اور اس نے قتل کیا، اس لیے ہم اس کو اب قتل کر دیں گے۔ اب یہ قتل ہونے کی تیاری میں تھا اور اس کو قتل ہی کیا جا رہا تھا کہ سامنے شیطان آ جاتا ہے اور کہتا ہے اے برسیسا دیکھ کیا کیا میں نے تیرے ساتھ، اب پتہ چلا کہ کیوں میں افضل نے تو مفضول، اب پتہ چلا کہ کیوں میں راجح اور تو مرجوح، دیکھ کیسے کام پر لگا دیا اور کیسا تیرے کو دوڑتا کیا میں نے۔ تو نے تو 60 سال تک اللہ کی عبادت کی تھی، اس سے پہلے بھی میں نے تجھے بہت ورگلانا چاہا لیکن تو کبھی بھی میرے بس میں آتا نہیں تھا، یہ عورت کی چکر کے اندر تجھے لگا کر دیکھ میں نے بھی تجھے چلتا کر دیا، اب دیکھ میں تیرے کو ایک چانس دیتا ہوں، میں کتنا طاقتور ہوں کہ کس طرح میں نے تیری گیم بجا دی، تو ایک سجدہ مجھے کر دے، تو اگر ایک سجدہ میرے سامنے کرے گا تو میں تجھے بچا دوں گا انشاءاللہ، ایسا کہتا بھی تھا وہ۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں تیرے سامنے سجدہ کرتا ہوں، تو اس طرح اس نے سجدہ کر لیا۔ اب دیکھو زنا اس نے کیا تھا، اللہ اگر چاہتا تو اس کو معاف کر دیتا، اس نے قتل کیا، اللہ اگر چاہتا تو اس کو معاف کر دیتا کہ وہ مسلمان تو ہے نہیں، لیکن جب اس نے شیطان کے سامنے سجدہ کر لیا تو پھر یہ کافر بن گیا، اب کہاں سے مسلمان؟ تو اس طرح پھر اس نے جب سجدہ کر لیا اور اپنا کفر اس نے ثابت کر لیا تو پھر شیطان کہنے لگا کہ بھائی میں کچھ تجھے عذاب سے بچانے والا نہیں ہوں، یہ بادشاہ تجھے قتل کرے گا، قاضی بھی تجھے قتل کرے گا، میں بس دیکھوں گا اور یہ جو منظر میرے سامنے ہے اس کا خوب مشاہدہ کروں گا، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اس نے پھر کہا میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا رب ہے، میں تجھ سے بیزار ہوں، اتنی گھٹیا حرکت تو نے کی۔ تو اس طرح وہ ہنس رہا تھا اور اس طرح برسیسا کا سر جو ہے وہ اس کے بدن سے الگ ہو گیا، وہ اب دنیاوی اعتبار سے بھی خوب رسوا ہوا اور اخروی اعتبار سے بھی خوب رسوا ہو گیا، کافر کفر کی موت پر وہ مرا، اور جو کفر پر مرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اسے ہمیشہ ہمیشہ جہنم کی سزا دیتا ہے۔ تو دیکھو شیطان کتنا بڑا دشمن ہے، تو ہم شیطان کی بات کیوں مانیں؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا رکھوالا ہے اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا متولی ہے تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی بات ماننی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو شیطان جس نے بہکایا اور جس کو بہکایا گیا جو بھی ہو دونوں کو جہنم کے اندر جانا ہے اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، بدلہ ظلم کرنے والوں کو ہم اسی طرح دے دیا کرتے ہیں۔ پھر آگے اگلا رکوع شروع ہو رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد سے، اس کے اندر بھی یہی بات کہی جا رہی ہے کہ دیکھو تقوی اختیار کرنا چاہیے، اللہ سے تم ڈرو، اور ہر آدمی کو غور کرنا چاہیے کہ میں کون سا ایسا اچھا عمل کروں جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں عذاب سے میری نجات ہو سکے۔ مسلم کے اندر ایک روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے تھے کہ چند لوگ حضور کے پاس آئے، اب ان کے کپڑے بھی بالکل پھٹے پرانے تھے اور ان کے جو پیر تھے نا وہ سب بھی برہنہ، یعنی جوتے نہیں تھے ان کے پاس اور پہننے کے لیے برابر کپڑے بھی نہیں تھے، اور تلواریں گردن پر تھیں۔ پوچھا گیا کہ یہ کون لوگ؟ تو کہا گیا یہ مزر قبیلہ مزر جو ہے نا اس سے یہ لوگ تعلق رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ یہ لوگ اتنی خستہ حالت کے اندر ہے کہ ان کے پاس پہننے کے لیے کپڑا نہیں، ان کے پاس پہننے کے لیے جوتے نہیں، اور خودداری کا تو یہ معاملہ اور یہ عالم کہ تلوار گردن کے اوپر ہے تاکہ کسی کو یہ نہ لگے کہ یہ لوگ کمزور ہیں،
اتنی زیادہ خودداری. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً پریشان ہو گئے کیونکہ حضور امت کا یہ غم برداشت نہیں کر سکتے تھے. اس لیے حضور گھر جاتے پوچھتے کہ بھائی کچھ ہے دینے کے لیے تاکہ میں ان کی مدد کر سکوں، لیکن گھر کے اندر تو کچھ تھا ہی نہیں. پھر حضور باہر آئے، حضرت بلال سے کہا کہ اذان دو، ظہر کا وقت ہو رہا ہے، اذان دو. تو حضرت بلال نے اذان دی، ظہر کی نماز حضور نے پڑھوائی نے. پھر فوراً نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیے، اور خطبے کے اندر سب سے پہلے سورہ نساء کی جو پہلی آیت ہے وہ پڑھی، اور کہا اے لوگوں کم سے کم کچھ تو اللہ سے ڈر لیا کرو. اللہ کا ڈر کچھ نہ کچھ درجے میں تمہارے دلوں کے اندر ہونا چاہیے. دیکھو تم لوگ سب ایک ہی باپ کی اولاد ہو، ہم سب کے باپ حضرت آدم علیہ السلام ہیں. تو پھر کیوں ایسا کہ تم پیسے اور روزی کے اعتبار سے عافیت کے اندر ہو، اور یہ کچھ تمہارے ساتھی ہیں، تمہارے بھائی ہیں، یہ اس طرح پھٹے پرانے کپڑے پہن رہے ہیں اور ان کے پاس پہننے کے لیے جوتے بھی نہیں. تم کو ان کی کچھ مدد کرنی چاہیے. پھر اس کے بعد حضور نے یہ آیت پڑھی کہ اے ایمان والو ڈرو اللہ سے، اور ہر شخص کو اس عمل کے اندر کچھ غور کرنا چاہیے جو وہ کل کے لیے آگے بھیج رہے ہیں. یعنی کچھ اچھے اعمال کرنے چاہیے تاکہ کل قیامت کے دن کچھ ذخیرہ اندوزی اس کے لیے ثابت ہو. دیکھو اللہ سے ڈرو، جو بھی کام تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے. حضور نے جب یہ خطبہ دیا تو بہت سے لوگ وہاں پر موجود تھے، سب لوگوں کے دل نرم ہوئے. حضور نے پھر کہا دیکھو پیسے دے سکتے ہو تو پیسے دو اور ان کی مدد کرو، کپڑے دے سکتے ہو تو کپڑے دو، ان کی مدد کرو، اناج دے سکتے ہو تو اناج دو، کچھ نہیں ہے تو ایک کھجور بھی کم سے کم لوگوں کے گھر کے اندر ہوگی نا، وہ لے لو. لیکن مدد کرنے کا ابھی موقع ہے تمہارے پاس، اس سے تم اپنا ہاتھ باز مت رکھنا، یعنی مدد کے اندر شریک ضرور ہونا. تو جب حضور نے یہ بات کہی تو ایک آدمی آیا اور اتنی بڑی تھیلی پیسوں کی وہ لے کر آیا کہ وہ بھی خود اس کو اٹھا نہیں سک رہا تھا. اس نے حضور کے قدموں کے اندر اس پیسے کو رکھ دیا. پھر بہت سے لوگ آئے، انہوں نے کپڑے دیے، اناج دیا، یہاں تک کہ جب تمام لوگوں کا دینے کا سلسلہ ختم ہوا تو حضور نے دیکھا کہ ایک کپڑے کا ڈھیر پڑا ہوا ہے اور ایک اناج کا ڈھیر پڑا ہوا ہے، ایک طرف پیسے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اس وقت اتنا زیادہ چمک اٹھا کہ کہنے والے کہتے تھے کہ شاید سونا بھی اتنا زیادہ چمکتا نہ ہو جتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اس وقت چمک رہا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ ایک مسلمان نے دوسرے مسلمان کی مدد کی. میرے عزیزو، یہی سبق مجھے آپ لوگوں کو دینا ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے خوش ہو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو، تو ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے. ہم ہر ایک کی مدد کریں، اور ایسا نہیں کہ مسلمان ہی کی مدد کریں، ہم غیر مسلموں کے ساتھ بھی مدد کا معاملہ کریں. ہم مدد کا معاملہ ان کے ساتھ کریں گے تو ہو سکتا ہے ان کا دل نرم ہو، لیکن یہ بھی ان غیر مسلموں کے ساتھ جو ہمارے ساتھ اچھا تعلق قائم کرتے ہیں، ورنہ جو نفرت ہی نفرت پھیلاتے ہیں تو پھر ہماری جانب سے بھی کچھ اچھا رویہ نہیں ہونا چاہیے. بلکہ اسلام کے اندر تو یہ بات ہے کہ جو چیز انسان بھی نہیں جانور ہے اس کے ساتھ بھی تم اچھا سلوک کرو، بلکہ جو چیز مخلوق جاندار جو ہوتی ہے وہ بھی نہ ہو، بلکہ غیر جاندار چیز ہے نا اس کے ساتھ بھی تم اچھا سلوک کرو. اب غیر جاندار چیز کے ساتھ اچھا سلوک، یہ وقت غیر جاندار ہے نا، لیکن حدیث کے اندر آیا کہ دیکھو وقت کو بھی برا بھلا مت کہو، لا تسبوا الدہر. معلوم ہوا کہ یہ دین کتنا زیادہ اونچا دین ہے، اتنا زبردست دین کہ اس کے اندر مسلمانوں کے ساتھ بھی خیر خواہی بتلائی گئی، اس کے اندر یہ بات بھی بتلائی گئی کہ غیر مسلموں کے ساتھ خیر خواہی کرنی ہے، اس کے اندر یہ بات بھی بتلائی گئی کہ جو مسلمان جو انسان نہیں ان کے ساتھ بھی تمہیں خیر خواہی کرنی ہے، بلکہ جو چیز جاندار نہیں ان کے ساتھ بھی خیر خواہی کرنی ہے. خیر اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ جو آخری رکوع ہے اس کی تفسیر انشاءاللہ باقی ہے، وہ اگلے ہفتے ختم کر لیں. سبحانک اللہم بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.